لبیک یا رسول اللہ من سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا لبيك 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت منظر بناؤ تھوڑا پیچھے پیچھے تیر ہو جو فیصل بادل منظر بناؤ یا رسول اللہ فیض آباد کو ڈر دینا فیض آباد والا منظر بناؤ دکانداری بند کرنی ہے نا لبیک دلانا لوگوں کی دکانداری بند تھی دیئے یہ نعرہ سیاسی بڑھ گیا یہ نعرہ سیاسی نہیں ہے اہل سنت کی پہچان ہے یہ نعرہ لگ رہا ہے ہر گھر گھر لگ رہا ہے جی مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے تابہ منزل صرف دیوانے گئے تابہ منزل صرف لبیک والے گئے ہیں ان کو سمجھا ہی نہیں ہے آپ کو نسبت ہے کچھ شاک سے آپ کو نسبت ہے کچھ شاک سے ایک آن نکلی تھی بلال بدر کا مالکہ تیار کرنا ہے اور ایک آن نکلی بابا رضوی رحمت اللہ العالمین مسجد سے اور ان عاشقوں نے اس آنکھ کو پہچان لیا یہ دن آتے ٹھیکیداری کرے گا اور رضوی صاحب فرمیندے ہوندے سے ناسا شرم ہمارے اندر وجہ تو کی سمجھا کہ میں ہی میں سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے چپ کر روزہ رکھا اس کا کیا مقصد ہے کہ اس سینے میں کوئی راز نہیں ہے انتخابی نشان تو یاد ہے نا حضور دی ختم نبوت دی انتخابی نشان کرین ہے پلہ نہیں ہے پلہ نہیں ہے پلہ انتخابی نشان انہیں لوگت ہے جنہیں 110 بندے سنیا کو شہید کی تھا سارا انتخابی نشان کرین ہے دنیا دار کمینے دنیا دار کمینے سو گئے لوگ آنے ایسے تبدیلی کی نظر میں کہا تبدیلی تو خاک رہا تبدیلی یہ ہے جنہیں بابا رضوی کی طرح منصب نبی تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے
حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور بچے اور سوئے تیرے سامنے ہی کرے، ترکتی بتی سے پیچھے نہ لائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن واسطے اقبال آقا ہے، یہ حضرت صاحب، یہ مفتی صاحب خیرت مند مولوی جن واسطے اقبال آقا ہے، حلقہ درویشہ اور مرد خدا کا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ خیرت مند ہے، ان دی جتے چاون واسطے میں اپنے امام اشتیار ہاں، عالم بھی ہاں، حافظ بھی ہاں، ذیلی صدر بھی ہاں، ان دی جتے چاون واسطے کیوں تیار ہے؟ کیونکہ یہ محمد عربی دا شعر ہے۔ سبحان اللہ۔ سنو، فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ یہ کروڑوں ٹکرا کے اتنا تک پہنچے ہیں ایسا، کروڑوں ایسا ٹکرا کے پولیاں لگی ہے ساری، لیکن ایسا ان کو ٹکرا کے لبے کی جائے ہے۔ میں ایز ضلع صدر تو سے سارا دا مشکور ہوں، یہ غیرت مند مسلمان آپ سارا مشکور ہوں، یہ علماء، یہ ہمارے مفتی صاحب، یہ حضرت صاحب مفتی حفیظ اللہ صابری صاحب ڈویژنل امیر، یہ ثناء اللہ، ہم آپ لوگوں کے مشکور ہیں۔ ہم آپ کو کیا شکریہ ادا کریں گے حضور کے دین کے لیے جو نکلے ہیں۔ میں زیادہ مزید گفتگو نہ کریں، جو میرا بلڈ پریشر تھا وہ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ میں حضرت صاحب سے گزارش کروں گا، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی امجد جمیل رضوی صاحب، امیر تحریک لبیک پاکستان ضلع بکھر، آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے، پھر وہ آپ بکر سے بھی کینچ لے ہی آتے ہیں۔ لبیک کنارے سے ستمگر ادھر آ، ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جو کہتے تھے لبیک پہ پابندی لگ گئی، لبیک والے اب کیسے اٹھیں گے؟ میں نے کہا لبیک پہ پابندیاں کوئی نہیں لگا سکتا، لبیک والوں نے کسی کے باپ کا نعرہ نہیں لگایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سن لینا، بات سنا کریں اور لوگوں کو سمجھایا کریں۔ لبیک والوں نے کسی چودھری کا نعرہ نہیں لگایا، سبحان اللہ۔ لبیک والے نے کسی خان کا نعرہ نہیں لگایا، لبیک والے نے کسی دنیا کے کمینوں کا نعرہ نہیں لگایا، اور لبیک والوں نے رب کے حبیب کا نعرہ لگایا ہے۔ یا صرف میسج اور پیغام میں دینا چاہوں گا کہ جتنے بھی آج دنیا کے رکھوالے، دنیا کی باتیں کرنے والے، بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے وعدے کرنے والے ہیں، ان سے ایک بات ضرور پوچھنا، قبر میں کس کو منہ دکھاؤ گے؟ حشر میں کس کو منہ دکھاؤ گے؟ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان سے پوچھ لینا، جب وہ ووٹ مانگنے آئیں، جب وہ الیکشن کی بات کرنے آئیں کہ ہمیں ووٹ دو، تم ان سے پوچھنا گستاخی فرانس میں ہوئی، تمہارے منہ بند کیوں ہو گئے؟ اور نبی کی ناموس رسالت پر تم نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، تمہارے پاس کرسیاں بھی تھی، تمہارے پاس اقتدار کے بدماشیوں کے ٹھیکے بھی تھے، لیکن تم نے دنیا کی بات تو کی، تم نے رسول اللہ کی بات نہیں کی۔ لہٰذا اب اگر تم نبی کے کچھ نہیں لگتے، ہمارے بھی کچھ نہیں لگتے، ہم نے زندگی بھی حضور کو دینی ہے، آج انگوٹھے لگانے کی باری ہے، وہ بھی نبی کے نام پہ لگے گا۔ اور آپ نے ان کو بتانا ہے، بہت دیر کر دی، جب لبیک والے جیلوں میں تھے اس وقت کیوں نہیں آئے؟ جب ان پہ 4 شیڈول لگایا گیا اس وقت کدھر تھے؟ جب ان کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی تھی اس وقت کدھر تھے؟ اب ہم نے کلمہ کسی چودھری کا نہیں پڑھا، کلمہ بھی رسول اللہ کا پڑھا،
رسول اللہ کے لیے دیں گے؟ کون ووٹ کرے ان کو رسول اللہ کے دین کے لیے دے گا؟ میں کہتا ہوں رسول اللہ کے لیے ووٹ دینا تمہارا کام ہے، تم بری ہو جاؤ گے۔ لبیک نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، لبیک نے کبھی غداری نہیں کی، نبی کی ناموس کی خاطر، نبی کی عزت کی خاطر، کبھی فیض آباد میں، کبھی لاہور میں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی یہ نبی کے ساتھ وفا کرتی رہی ہے، یہ نبی پاک کے ساتھ وفا کرتی رہی ہے۔ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے، انگوٹھا کرین پہ لگا کے آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ دیکھو کون آیا؟ جناب مفتی حفیظ اللہ سروری صاحب، آپ ظاہر خیال فرمائیں۔ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بڑے خوش نصیب ہو جوانوں، اپنی قسمت پر جتنا بھی آپ ناز کرو کم ہے۔ آج اس فتنہ فساد کے دور میں اللہ نے آپ کو جنت کے راستے میں جانا عطا فرمایا، حضور کی محبت ناموس کے راستے پہ چلنے کی توفیق دی۔ خدا کی قسم اس سے مقدس راستہ تحریک لبیک سے مقدس تحریک اور پارٹی پوری دنیا میں اس وقت نہیں ہے، یہ کفر کے سامنے سیتا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہے۔ حضرات میں آپ کو بتاؤں، ایک بات سنیں، کوئی آپ کو ہزار مسئلے بتائے، ہمیں بابا جی نے بہت سے احادیث اور قرآنی آیات سمجھائے اور معرفت اور تصوف اور حضور کی ناموس کی حقائق اور رموز عطا فرمائے۔ جنت کا یہی راستہ سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، استاد صاحب نے یہ حدیث بیان کی اور اسد الغابہ میں لکھی ہے یہ حدیث، اور بھی بہت سی کتابوں میں۔ احد کا میدان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی جنازے پڑھے، جنازے جو بھی آیا شہید کا جنازہ حضور نے جنازہ پڑھایا، کئی شہیدوں کے جنازے کئی بار پڑھائے۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضور نے 70 بار پڑھایا، لیکن ایک شہید ایسے لائے گئے جن کا نام شماس بن عثمان تھا، حضور نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا، فرمایا ان کو ایسے ہی دفنا دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں ان کا جنازہ نہیں پڑھاتے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا جنازہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ اگر یہ بندہ شہید بھی ہے، بخشا ہوا بھی ہے، جنت میں اس کو اس سے اعلیٰ درجہ مل جائے، مقام بلند ہو جائے۔ لیکن میں نے جب جنت پہ نظر ڈالی اور اس کے مقام کو دیکھا، یہ اس مقام پہ فائز ہے حضرت شماس کہ جنت میں اس سے اعلیٰ کوئی مقام نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں یہ مقام کیوں عطا ہوا؟ حضور نے فرمایا جب اچانک کفار نے پلٹ کر احد میں مجھ پہ حملہ کیا، کوئی پاس نہ تھا، یہ دیوانہ وار ارد گرد گھومتا رہا، چکر کاٹتا رہا، ہر تیر سینے پہ کاتا رہا، تلوار سینے پہ کاتا رہا، ٹکڑے ہو گیا، شہید ہو گیا۔ اللہ نے میری حفاظت کی وجہ سے جنت میں سب سے اعلیٰ مقامت۔ یہ ہے حضور کی ناموس کی تحریک، سرکار کی عزت اور ختم نبوت کی حفاظت کی تحریک۔
میں حیران ہوں اس علم پر کہ جو کبھی رسول اللہ کی عزت کے لیے غیرت میں نہیں آئی، وہ علم جو کبھی غیرت کا مشورہ نہ دے، کبھی رسول اللہ کی عزت پہ حملہ ہو جائے پھر بھی میدان میں نہ نکلے، جب ناموس رسالت کے اوشاق پہ گولیاں برسائی جا رہی ہو پھر بھی اس کو غیرت نہ آئے، اور جب الیکشن کا وقت آئے تو یزیدیوں کے صف پہ جا کے کھڑا ہو جائے۔ یہ کیسا علم ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس کربلا کے مارکے کے وقت ہوتے، آپ لوگ یزید کے ساتھ کھڑے ہوتے یا امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ امام حسین کے ساتھ۔ یہ پچھلے لوگ جواب نہیں دے رہے کہ آپ کا خیال ہے آپ یزید کے ساتھ کھڑے ہوتے یا امام حسین کے ساتھ؟ امام حسین۔ اچھا چلو، اس وقت تو آپ نہیں تھے، اس وقت کے یزید کے دور میں تو آپ ہیں۔ اس وقت کا یزید پی ٹی آئی ہے، یہ عمران والی پارٹی ہے جنہوں نے 43 رسول اللہ کے اوشاق پر گولیاں برسائی، وہ بھی رمضان کے مہینے میں، وہ بھی میلاد کے مہینے میں بختر بند کی گاڑیاں چھڑا دیے۔ کیا اس یزید کے ساتھ جا کے تم کھڑے ہوگے یا رسول اللہ کے اوشاق کے ساتھ؟ یہ پچھلے ابھی اشارہ نہیں کر رہے، اب کن کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اب خادم حسین کی تحریک کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، دیکھو حضور نے صاف صاف فرمایا المرء مع من احب، سرکار نے فرمایا ہر بندہ قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ بتاؤ نا، آج جو جس قائد کا نعرہ لگاتا رہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اس کو اسی راستے پہ لے جایا جائے گا جس راستے پہ اس کا قائد جائے گا، جہنم کی طرف۔ بتاؤ کتنے خوش قسمت ہو لبیک والو، کوئی عمران کے زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی زرداری کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی نور کے نعرے لگا رہا ہے، مگر شکر کرو تمہاری زبان پر صرف لبیک۔ خوش نصیب بھی ہے، خوش قسمت ہے، ہمارے قائد سید المرسلین، قائد الانبیاء والمرسلین۔ ہم نے صرف انہی کا نعرہ لگایا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں آپ پروہ والوں کو میں عرض کرتا ہوں، سنو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انشاءاللہ ووٹ آپ کریم کو دیں گے، تحریک کا ساتھ دیں گے، تحریک کے لیے انشاءاللہ یہ آپ کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جو اصل ووٹ دیتے ہیں نا، یہ صرف ووٹ نہیں ہے، یہ بیعت ہے۔ عمران خان نال اسا مل سکتے، زرداری نال، نواز شریف نال، مقصد کیا اگر اسا اتنا پرویچ ووٹ دیتے ان دا مقصد یہ ہے کہ جرا آسیہ مسیح لگی گئی رہا کر کے فرانس دے حوالے کر لی تھی پی ٹی آئی والے، انہیں ٹھیک کی ایسا مور لانے نے، ایک قسم دا یہ بیعت ہے، لہذا انہا پارٹی دا ایسا بیعت نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہ بیعت ہے، کیونکہ انہوں تو پوائنٹ نہیں سکتے تھے، یہ ووٹ دے ذریعہ ساتھ ٹھیک ہے۔ یہ لوگ لہذا انہوں نے بالکل حمایت بڑا سارے شیر پروہ دی شیر۔ میں ان کو اپنے جو ہمارے سارے 4 تحصیلات الحمدللہ کینڈیڈیٹ لبیک دے الیکشن لڑتے پہنے 4 تحصیل میں یار، تو میں اپنے جیرے بھی تحصیل میں نا، میں آدھا یہ سارے فلانے علاقے دا سپہ سالار ہے، سپہ سالار تے ساکو فخر ہے انہوں دوتے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگودو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارہ، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارہ۔ یہ غیرت مند ہے، یہ ہون اپنے خیالات اظہار کرے سن، شکریہ بھی ادا کرے سن۔ اللہ تعالیٰ انہوں کو استقامت نصیب ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میرے حساب تساں الحمدللہ فجر دے سارے نال ہی سویرے 8 بجے کل سارے دوست سارے نال ہیں، بزرگ الحمدللہ اسلام دے حوالے نال، طریق لبیک دے حوالے نال کافی کچھ تعارف پیش کر چکے ہیں، اسلامی حوالے نال ہی تو کو بہت کچھ سمجھا چکے ہیں۔ میں صرف 2-4 لفظوں دے نال تھوڑا صرف شکریہ ادا کرنا چاہنا
کہ تساں میرے حساب وچ کوئی دنیا دا لیڈر کوئی دنیا دا سیاسی ایو جیاں نہ جام سکدے بلکہ تے 100 دفعہ جام کے بھی آویں نا تے ایو جی ریلی نہیں کر سکدے کیونکہ میں تو دیکھدا پیاں میرے کوئی دوست میں وچوں گیا الیکشن کمپین کی وجہ سے خان صاحب رومن لگن آکے ثناء اللہ بھائی اور بہت سارے لوگوں نے اظہارات یہ ہیں حقیقت گل ہے تو سمجھ کے اپنے خانہ کر خود جائزہ ملکہ کول سرداراں کول جڑے بیٹھکاں والے لوگ انہاں کا جائزہ گن سکدے وے جس ٹائم میں ویندا نا حقیقت گل ہے بھائی ثناء اللہ تساں اس دفعہ الیکشن کو اوکھا کر دیتے اساں کھڑے ہیں ساجا کوئی مجبوریاں ہیں نفسانی لوگ ہیں لیکن حقیقت گل ہے دل کریں دے کہ تھوڑے تے رزق بھی وار دیوں جان بھی وار دیوں اولاد بھی وار دیوں اے 100 دفعہ بھی مر کے تے ولا جام کے ولا مار ویسن لیکن یہ جی ریلی نہیں کر سکتے کیونکہ نہ سارے کول گلیاں دا دعویٰ ہے نہ سارے کل کوئی پیسہ دا دعویٰ ہے کہ الحمدللہ فجر دے 8 بجے کول یہ نوجوان نکلے ودن اور اس ٹائم تک اور سارا رزق بھی ہتھوں لینے سارا الحمدللہ سا وینے اسا کو لوگ ایک دفعہ کھاتی ہوتے ہیں روٹیاں نہیں سے اٹھا کے اسے رات بھی کھا کے ویسو جڑے سارے دے دوست الحمدللہ 2000 10000 5000 ہر کوئی ہتھوں لینے مقصد ہے اور یہ خرچے بھی کرن پیٹرول بھی میں کو دسنے پن ایک پرانا لاکھ روپیہ 3000 روپیہ اور سارے تے الحمدللہ یہ اشاق ہتھوں لیندے ودن حقیقت گل ہے تے کہندے تے روپیہ بھی نہیں بھرا میں ہن کیڑے حقیقت گل میں تے شکریہ بھی کیڑے مونل تساں تے میرے ساتھ سارے اشاق کھڑے وے سارے دیوانے تے مستانے کھڑے وے میں تہاڈا شکریہ ادا کرنا بہرحال اس تو علاوہ میرے کول تقریر واسطے ہوئے تے بہت کچھ ہے لیکن بس انہاں الفاظ نال اختتام کرے ساں والسلام آپ کو نظر آئیں گے تقریریں کریں گے لیکن حقیقت یہ ہے مفتی تو وہ تھے جو سید کفایت علی کافی گزرے ہیں جن پہ انگریز نے ہر طرح کا ظلم ڈایا مگر حضور کی ناموس پہ سودا کوئی نہ کیا اب میں کہتا ہوں ہمارے یہ کارکن یہ جوان جو موٹر سائیکل پہ چل رہے تھے دھول کھا رہے تھے خدا کی قسم یہ بڑے بڑے جبے اور دستار والوں تھے افضل ہیں جو حضور کی ناموس پر پیرا دیتے ہیں سنو اس جوان کو نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسا خوشی نال اتنے نہیں ہے ساریاں بھی کوئی مجبوریاں جیویں کہ تو کو مہنگائی دا دکھ ہے ایویں سا کو دکھ ہے جیندے وچ ایک دکھ ہے کہ اس حکومت دے وچ آون کول جڑے ویلے پہلا سال دے وچ کشمیر بھیج دیتا گئے اور 70,000 کشمیر دی اور لڑکی جڑی چاہ کے گھن گئے ہندو اور سکھ اور مسیتاں دے وچ انہاں دیاں عزتاں لٹیاں گیاں قرآن کو بھگایا گیا سپیکر کھول کے تو نے دیستا لٹیا گیا کتن مسلمانوں میں ساکو ایڈو گھن کے ہیں اور سارے پاکستان سپیکرہ دے پابندی ہے کہ مولی ساتھ نہ کھڑے تو صحیح واسطے آئے ہیں کہ میں کو میرا دکھ میں کو تیرا دکھ میں کو ہر ایک مظلوم انسان تا دکھ جتا ظلم دی بھاپی بلدی ہے میں کو برما کشمیر افغانستان تا دکھ جیرے مر گئے سجنوں تو مر گئے جیرے جیندے ہن میں جیندے قبرستان تا دکھ اور دکھ یہ گال دا ہے کہ علامہ اقبال فرمانن مجھ کو تو سکھا دیا فرنگ نے زندگی اس دور کا ملا ہے کہ انہوں کے مسلمانی اقبال آکھ جائے چلو ساکو تو کافرہ آکھا سکھا دیتا یورپ تو ساتھ دے پڑھتے رہنے دین دی سمجھ نہیں چلو ساکو تو نہیں سمجھی ملوں کو جو سمجھی وہ بلے نہ کیوں کھڑ گئے اقبال آگے چلو ساکو نہیں سمجھی مجھ کو تو فرنگ نے سکھا دی زندگی اس دور کا ملا ہے کیوں ان کے مسلمانی ملا کیوں بلے چاہ کے کھڑ گئے کیوں ملا شدہ کمزور تلوار چاہ نہیں سکتا اقبال فرماندے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی شبات جب تو جھکا غیر کے سامنے نہ تن تیرا نہ من تیرا اقبال آنے جنہیں تک 12 کروڑ کھین نہیں چھوڑے تو تو اپنا تن دین تو سودا کر کے آئے وقت تو جنہیں اپنا نہیں بڑا سارا کی پڑھ سکتا سبحان اللہ اقبال آنے میں نہ خوش ہوں
بیزار ہو سکے مر مر کی سلوں سے مجھے میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو اقبال تے مولیا تیرے مدرسے تے امین تے پیسے نہ لگتے تے چنگا ہوتا کم از کم کچی مسیحت ہوندی تو حق دی گل تے کریندا اقبال ہے میری لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو اقبال فرمانے میرے واسطے کچی مسجد بناؤ چا جتا مولی حق دیگار کرے اقبال فرما دے تو چورا نہ کھاڑ گئے سن 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سی سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگ کرے چوروں کی رکھوالی اور 100 سال بعد امیر المجاہدین نے فرمائے کہ نکی چادر تان کے سو گئے مالا چور پچاڑ کے سو گئے لٹانا لیا راج کے لٹیا جاگرنا لے جان کے سو گئے شہرہ ہکا گالے اور آخری گالے موار لے دے ٹیم تو آکو کہیں خان پٹھان نہیں دیکھنا بھلا نہیں دیکھنا سونے محمد عربی نے دیکھنے نے اور اللہ نے دیکھنے نے اور تسا دل چاہے گا کہیا کر چھوڑو کہ موار میں لیندہ پیاں کتاب دے کتے کتاب علم مولوی سے پہلے مولوی ہوئی دین دنا مولوی کتے ہی نواز شریف دی کچھن تا نہیں بڑا کرنا میں موار لیندہ پیاں کتاب دے کتاب علم کتے زرداری دی کچھن تا نہیں اتے ہی دے کون ہے سمجھ آوانے بیا مالی کو چیک کرو میں موار لیندہ پیا بل لیتے بٹر سے دینا پیا اتھا بجلی کی تھی پہلا عمران خان تے گھر نمان بلنے خیال کرائے مولوی آگے مفتی صاحب میں شکر کو پتہ کی تھا بھئی ایسا نا مفتی صاحب نے کھڑے تو میں کسا کو دسو ذرا مفتی صاحب کتے کھڑے مفتی صاحب کتے کھڑے اور موار لیندے ٹیم دکھائے ساد رضوی جری تحریک لبے کے اندھے اتو کون ہے کوئی بندہ نہیں تھے تو پیشہ کون نہیں بھائی اگر نبی دا ایک دنیاوار کمینے آخری گال اگر اتو ہوئے کوئی ووٹ نہیں بھائی اگر اتو اللہ تے رسول اللہ رلی کھڑی ہوئے سمجھ رلی کھڑی نا اقبال فرمانن کا مجھے ہے حکم آسان لا الہ الا اگرچہ پوتے جماعت کی آستین میں کو پتے ہر پاسو پوتے لیکن حق دی گال کرنی تو سا موار لیندے ٹائم صرف ایسو سوچائے جا کہ تھی کتی چورن رلی ہوئی تنی سبحان اللہ یہ پروے دائی ہے اور انہاں دے جذبات ہیں خدا یہ جو ہے نا اقبال لوگ کریں دے رہے نا لکھا اقبال ہے تے پڑھایا خادم رضوی تے سمجھا لپے کا لینے میں کہیں میں اقبال جو ہے یہ پڑھا ہے آواز میں کہ کوئی مولوی میں کو پڑھ کے دکھاوے اتنا پرویش کی نہ ہوں میں مولوی ہوں میں نہیں پڑھ سکتا میں جو یہ بچہ پڑھا ہے میں کہ یہ پڑھا کی میں یہ سکہ بابا خادم کو لے یہ کوئی دینی مدرسے بھی نہیں پڑھا عام یونیورسٹی پڑھا ہویا ہے سبحان اللہ یہ ہے بات تبدیلی جی تو خاک تبدیلی لاؤنی ہے جی اللہ تعالیٰ تو سا کو سلامت رکھے اللہ اپنے حفظ و امان اچھ رکھے جب تک سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد یا اللہ تمام عاشقان مصطفیٰ کارکنان تحریک دور و نزدیک کے جتنے آئے ہیں تمام کی حاضری قبول فرما مولا تحریک لبیک کو عروج عطا فرما یا اللہ اس ملک پہ نظام مصطفیٰ نافذ فرما یا اللہ مالک و مولا رسول اللہ کے سچے عاشقوں کی غیبی مدد فرما یا اللہ مخالفین وقت کے یزیدیوں کو شکست عطا فرما فصحل یا الہی کل صابر بحرمت سید الابرار دوستو ہن نویلے دی لگے